ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ یہ جو تم نے اجرت لی ہے سورہ فاتحہ دم کرنے پر، یہ اجرت سب سے بہترین اجرت ہے جو تم نے اللہ کے کتاب پر لیے ہے۔ اور آپ نے ابو سعید خدری کو کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اجرت ہے اور یہ آپ نے قرآن پاک پر لی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین کہا، اور آپ نے صحابی سے کہا کہ ایک حصہ میرا بھی رکھو اس میں، کیونکہ قرآن کی اجرت سب سے بہترین اجرت ہے۔ دینی امور جتنے بھی ہے متاخرین نے دینی امور جیسے امامت، خطابت، درس و تدریس، ان سب امور پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ ختم قرآن، اسی طریقے سے تراویح پڑھانے والا، مانگنا ایک الگ سوال ہے کہ مانگے نہیں، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ ختم قرآن پر حفاظ کی عزت، تکریم، احترام کرے، اور ختم تراویح پر حافظ صاحب کو مالا مال کرے اور اس کو اتنے پیسے دے کہ آئندہ رمضان تک وہ کسی کا بھی محتاج نہ رہے۔ اور اگر حافظ صاحب یہ دیکھے کہ کہیں پر لوگ کم عقل ہے اور وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، تو پھر ختم سے ایک آدھ دن پہلے حافظ صاحب مائک اٹھا کر یہ اعلان کرے کہ کل ختم قرآن ہے تراویح میں نے آپ کو بہترین قرآن سنایا اللہ کے فضل سے، اور آپ نے کھڑے ہو کر بہترین قرآن سنا، اور قرآن پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے ہمارا، لہٰذا جب کل آپ تشریف لائے تو کوئی بھی فرد جیب خالی نہ لائے اور جیب بھر کر لائے۔ اور ایسے سلام ولام سے کچھ نہیں بنتا ہے کہ آپ حافظ سے بار بار ہاتھ ملائے اور گلے ملائے اور مبارکباد دے، تو اس سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آپ 1000 اور 500 کا نوٹ اور 5000 کا نوٹ ساتھ لے کر آئے، اور ہاتھ ملاتے وقت اور مبارکباد دیتے وقت وہ حافظ صاحب کے جیب میں رکھے اور لفافے اس کے حوالے کرے، اور پورے سال کے سوٹ اور جوڑے اس کو لا کر دے، اور اتنے پیسے اور اتنا مال و مال کرے حافظ صاحب کو کہ حافظ صاحب کو پورے سال پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور تنگ دستی کا شکار نہ ہو، فقر و فاقے کا شکار نہ ہو، بھوک اور افلاس کا شکار نہ ہو۔ اس کا اہتمام کرنا استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ظفر خان صاحب مد ظلہ العالی فرماتے تھے کہ واجب کے درجے میں ہے حافظ قرآن کا اکرام، یہ واجب کے درجے میں آتا ہے، اور فرمایا جو حفاظ اور قراء
اور ختم قرآن کے موقع پر طلباء کا اکرام نہ کرے اور عزت نہ کرے اور ان کو ویسے خالی ہاتھ لوٹا دے، فرمایا کہ ان گھرانوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور ان گھرانوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ قراء اور حفاظ کے ساتھ تعاون کرے، مالا مال کرے ان کو، بجائے اس کے کہ ان پر نکتہ چینی کرے اور اعتراضات اٹھائے اور ان کے خلاف باتیں کرے۔ تفصیل کے لیے کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، تفصیل میں جانے کے لیے آپ رسالہ دے کے حضرت استاذ گرامی قدر شیخنا و وسیلتنا الی اللہ محدث کبیر مفسر جلیل فقیہ دورہ امام العلماء والصلحاء مفتی محمد ظہور علی خان صاحب کا رسالہ ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے۔ تو یہ جو بخاری کی روایت ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے 120 بکریوں کا ریوڑ لیا اور حضرت نے فرمایا کہ یہ بہترین اجرت ہے جو تم نے لی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ اس میں میرا بھی ایک حصہ کرو۔ تو حضرت فرماتے تھے استاد محترم کہ اگر 120 بکریاں اور اس دور میں کم سے کم ایک بکری ایک بکری کی قیمت 1000 روپے لگائی جائے، ویسے 1000 روپے کی بکری نہیں ہے، کم سے کم 10,000 8,000 اتنی کی بکری ہے۔ 1000 روپے کی تو بکری ابھی تو 15 کی بھی نہیں۔ تو حضرت کہتے تھے کہ یہ 120 بکریوں کا جو ریوڑ ہے، اگر اس کو آپ 1000 روپے سے ضرب دے، یعنی ایک بکری 1000 روپے کی آپ لگائے تو 120 بکریوں کا حساب 1,20,000 روپے بنتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن کو اور ختم قرآن والے کو دیے جائے۔ تو حضرت فرماتے تھے 1,20,000 روپے یہ ثابت ہو گئے بخاری سے۔ کم سے کم 60,000 اور متوسط 60,000 اور کم سے کم 30,000 روپے یہ حافظ صاحب کو دینا چاہیے، جو کہ بخاری سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ختم قرآن پر آئے ہوئے طلباء کے لیے سوٹ اور لفافے میں 500 اور 1000 روپے کا نوٹ، اور اسی طریقے پر پستے اور بادام روح افزا اور دودھ میں ملایا شربت بہترین قسم کا ڈبل کانا اس وقت کا حفاظ کو اور قراء کو کھلایا جائے۔ اسی طریقے پر دم درود کرنے والے کو اتنی قیمت اور اتنا ہدیہ دیا جائے اور اتنے پیسے دیے جائے تحفتاً اور ہدیتاً، تاکہ اس بیماری کو جو اس نے دم کیا ہے اور یہ جو بیماری آپ کو لگی ہے، یہ بیماری پھر آپ کے 7 پشتوں تک کسی کو نہ لگے، اتنے پیسے اس کو دیں۔ فرماتے تھے کہ ایک دم پر جو ایک دم کرے اور اس سے بیمار ٹھیک ہو جائے، فرمایا کہ چاہیے کہ اس دور کے اندر اتنے پیسے اس کو دے جس سے ایک مسجد بن جائے۔
ایک مسجد جس سے بہترین تعمیر ہو جائے، یعنی 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ روپے تک بہترین مسجد جو ہے وہ بن جائے گی اور تعمیر ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی دم کرے گا اور بیمار ٹھیک ہوگا اور پھر کوئی اس کو 1 کروڑ روپے دے گا، لہٰذا وہ بیماری قیامت تک پھر اس خاندان میں نہیں آئے گی۔ 1 کروڑ روپے، اور یہاں تو جناب 50 اور 100 روپے اور 1 پاؤ دودھ اور آدھا کلو دودھ، اس پر جناب گزارا کر کے کہتے ہیں یہ دم درود والے کو دے دو، اور ڈاکٹران صاحبان کو ہزاروں اور لاکھوں روپے دے دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔